بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل قدمی کرنے سے پہلے ایک پھل ضرور کھا لیا کرو، کیونکہ چلنے سے قبل پھل کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھاؤ، تمہیں بہت فائدہ دیں گی۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ اپنے چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا مت کھاؤ، اس سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بدن کی سستی سے نجات چاہتے ہو تو شہد اور انجیر ملا کر کھا لیا کرو۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو منہ میں ناریل اور لیموں کا پانی ڈال کر کلی کریں، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ گلابی امرود جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے، وہ سامل رنگ کی عورت کھا لے تو اس کا چہرہ دودھ کی طرح گورا ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے تیر کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ خربوزہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ گنے کا روزانہ استعمال دل کی بیماری کو روکتا ہے۔ جن عورتوں کا رنگ سانولا ہے وہ ٹوتھ پیسٹ میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لیا کریں۔ گہرے رنگ کے سوٹ پہننے والی عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدل لیا کرو، آپ صحت مند رہیں گے۔ چہرے کی رنگت بے رونق اور پیلی پڑنے لگے تو روزانہ 4 آلو بخارے کھائیں۔ گنے کا جوس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ روزانہ نہار منہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ انگور کا رس پیو، لیکوریا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے عقل کے ساتھ ساتھ انسان کی نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگے تو فوری نمک کے پانی سے غرارے کرو۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کر دی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں تو بھنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیا، اس سے سالن خستہ اور گاڑھا ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کرواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں، تھوڑے سے پانی میں ابال لیں، جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں، کریلوں کی کرواہٹ دور ہو جائے گی۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ لکڑی سے بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں، اس سے لکڑی کی چمک برقرار رہے گی۔ سبز مرچ کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ نزلہ زکام کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ گڑ کی دھنی لینے سے بند ناک فوراً کھل جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی سے استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ کا گلا اور منہ پک جائے تو 2 دن دھنیا چوس لو، آرام آ جائے گا۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے
تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ انڈوں کی بدبو دور کرنے کے لیے اگر اس کے امیزے میں ایک بڑا چمچ شہد کا ڈال دیا جائے تو بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ آلو کے چھلکے ضائع کرنے کی بجائے اگر آنکھوں پر لگا لیے جائے تو اس سے آنکھوں کی تھکن کم ہو جاتی ہے اور ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کو نیک کام کی ترغیب دیتے ہیں تو انہیں اس قدر ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو، اور جو کسی کو برے کام کی ترغیب دیتے ہیں اسے اس قدر گناہ ملتا ہے جتنا برا کام کرنے والے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں پہل کرنے والے کو 90 نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والوں کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ نہار منہ کھجور کھانا معدے کی تیزابیت کو ختم ہو جاتی ہے۔ گندم کا ستو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے۔ جو شخص بیٹھ کر شلوار اور قمیض پہنے گا کمر درد سے محفوظ رہے گا۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر ملنے سے داغ ختم اور چہرے پر دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھانے سے پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی جلن اور خون کی تیزابیت دور کرنے میں ہلدی بہت مفید ہے۔ کالے بھنے ہوئے چنے کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں، دماغ کمزور نہیں ہوتا اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ ہڈیوں کا درد ہو تو زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ دودھ میں سونف شامل کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ قبض، گیس اور معدے کے زخم دور کرنے میں گنے کا رس بہت مفید ہے۔ گنے کا جوس کیل مہاسوں کو دور کرتا ہے اور جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی پاؤں پر مالش کرنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے کے بعد جتنا چاہو دن میں کام کرو، جسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔